آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل جھوم۔ اگر ہماری ایپیسوڈ اچھی لگے تو ہمارے چینل ہب کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں، جو بھی نئی ویڈیو ہے سب سے پہلے تک پہنچے۔ آپ اس کو واچ اینڈ لسٹن کرتے اور رہیں دیں اس ڈرامہ کو۔ ڈاکٹر مریم جو ہے چھپ چھپ کر دیکھ رہی ہے اور اسے عشق بھی ہو جاتا ہے کہ اس کے آریان کے ساتھ۔ آریان جو ہوتا ہے وہ بزرگ کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ ایسے نہیں ایسے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ حوصلہ رکھیں، ڈاکٹر انشاءاللہ ضرور آپ کی بات سنیں گا۔ تو ڈاکٹر مریم جو ہوتی ہے وہ اس کے عشق میں کھو جاتی ہے، اور اس کی دوست ڈاکٹر جو کلیگ ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میڈم صاحبہ آپ کدھر گم ہیں؟ تو ٹھیک ہے، میڈم صاحبہ جو ہوتی ہیں وہ اور ہی خیالوں میں گم ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ چیئر پر بیٹھے بھی اس کا ہی خیال ہوتا ہے آریان کا، ٹھیک ہے، کبھی کسی سے بات کرے تب بھی آریان کا ہی خیال ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا عشق کا ایسا ڈونگ اس کو لگتا ہے کہ اب وہ چھوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہوتا، یعنی کہ اسی کی باتیں کرنے کو دل کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر مریم جو ہوتی ہے وہ اب اس کی اوک رہ جاتی ہے، اسے عشق ہو جاتا ہے اس کے ساتھ۔ ظاہر سی بات ہے، عشق بہت جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ اور چیز ہے، جو لگ جاتے تو چھوٹ۔ ڈاکٹر مریم جو ہوتی ہیں پہلے تو کچھ نہ وہ بڑے غصے سے ریئیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایسے کروں گی یا ایسے کروں گی، یعنی کہ ریئیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن بعد میں نا وہ ریئیکٹ کرتی ہیں اور ان کے بیٹے پروفیسر توقیر صاحب کے بیٹے کی غلط حرکتیں بتاتی ہیں کہ جو انہوں نے ہاسپٹل میں آ کے کیا، اسی وجہ سے وہ اب جیل میں ہے۔ آریان جو ہوتا ہے وہ جیل میں زمین کے اوپر لیٹا ہوتا ہے، کبھی فرش اور صوفوں پہ اور وی آئی پی پلنگز کے اوپر لیٹنے والا شخص آج جو ہے وہ جیل میں لیٹا ہے جی زمین کے اوپر۔ اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایسے کام مت کیا کریں جن وجہ سے آپ کو جیل میں لیٹنا پڑے، ٹھیک ہے، ہر بندے کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے۔ آریان اب اپنی انا کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، لیکن کبھی وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اسے بے چینی اور تلخی لگی ہوتی ہے کہ اس کی دوست جو ٹینا ہوتی ہے اس کا کیا بنا ہوتا ہے، لیکن اسے تو پتہ ہوتا ہے ابھی کچھ بھی پتہ نہیں، کیونکہ وہ جیل کے اندر موجود ہوتا ہے۔ وہ ایک کانسٹیبل کو پیسے بھی دیتا ہے کہ وہ ٹینا کی حال احوال پوچھے، ٹھیک ہے، جیل کی سلاخوں کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور کانسٹیبل کو کہتا ہے کہ تمہیں جو کچھ چاہیے میں تمہیں دوں گا، لیکن میری ٹینا کا حال احوال پوچھ کے بتاؤ مجھے کہ وہ کس حال میں اور کیسی ہے۔ تو کانسٹیبل کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ وہ کیسی اور کیسی نہیں، میں کچھ کرتا ہوں اس چیز کا کوئی نہ کوئی بندوبست اور جگاڑ میں لگاتا ہوں اس کا۔ تو وہ جگاڑ لگانے کے لیے جب جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ٹینا جو ہے بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری طرف ڈاکٹر مریم جو ہوتی ہے پروفیسر توقیر یعنی کہ آریان صاحب کے گھر آ جاتی ہیں۔ پروفیسر توقیر خود انہیں ویلکم کرنے کے لیے آتے ہیں دروازے کے اوپر، تاکہ ان کو ویلکم کیا جائے اور انہیں اچھا لگے کہ ڈاکٹر صاحب خود ان کی ویلکم کے لیے آئے ہیں۔ ڈاکٹر مریم جو ہوتی ہے وہ اندر آنا چاہتی ہے کمرے کے ان کے گھر، وہ گھر آ کر اندر ان کی ملازم ان کو ملتی ہے، تو ڈاکٹر مریم ان سے پوچھتی ہے کہ پروفیسر صاحب کدھر ہیں، میں نے ان سے ملنا ہے۔ تو وہ ملازمہ پروفیسر صاحب کو آواز دیتی ہیں اور پروفیسر صاحب کے پاس ان کو لے کر جانے کی کوشش کرتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کو کام بھی پروفیسر صاحب سے ہی ہے، اسی لیے وہ ملنا بھی پروفیسر صاحب سے ہی چاہتی ہیں۔ ڈاکٹر مریم جو ہوتی ہیں وہاں پہ پہلے تو کھڑی رہتی ہیں جامد ہو کے، جیسے پتہ نہیں ان کے سر پہ کسی نے چوٹ لگا دی ہے یا کوئی ایسی چیز ان کو نظر آ گئی ہے جس وجہ سے وہ وہاں پہ جامد ہی کھڑی ہیں، اسی لیے وہ ہل نہیں رہی۔ جب وہ گھر آ جاتی ہیں یعنی کمرے میں داخل ہو جاتی ہیں، پروفیسر توقیر صاحب سامنے حاضر جمع ہوتے ہیں، یعنی کہ خدمت پیش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں اپنی کرسی کے اوپر، ڈاکٹر جو ہوتی ہے وہ بھی کھڑی ہوتی ہے۔ اصل میں اس کو دوست جو ہوتی ہے نا ڈاکٹر مریم کی، اس نے بتایا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب پروفیسر صاحب بہت بڑے جو پروفیسر ہیں، لیکچرار ہیں، انٹرنیشنل لیکچرار ہیں، اسی لیے آپ نے ان کی انسلٹ کروا دی۔ نوکرانی جو ہوتی ہے یعنی کہ توقیر صاحب پروفیسر توقیر صاحب کی جو کام والی ہوتی ہے وہ کہتی کہ ڈاکٹر صاحب گھر ہی ہیں، آپ آ جائیں، اور آپ کا نام؟ وہ کہتی میرا نام ڈاکٹر مریم ہے اور میں فلاں ہاسپٹل سے آئی ہوں، ان کو ملنا ہے، میں نے ملاقات کرنی ہے۔ شہری جو ہوتا ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ سنوکر کلب میں ہوتا ہے اور وہ خوب اوٹ پٹانگ مار رہا ہوتا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، اس کو کسی کام سے کوئی بھی غرض نہیں ہوتی، بس وہ اپنی مستی میں ہوتا ہے۔ شہری کا دوست جو ہوتا ہے ایک اس کا باپ منسٹر ہوتا ہے، تو وہ بڑی خوش فہمی میں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر مریم جو ہوتی ہیں اس کو کہتی ہیں کہ آپ کے بیٹے میں انا اور اکڑ جو ہے نا اس کو سمجھا لی، ورنہ وہ ذلیل اور رسوا ہوگا، میں اسے کسی بھی صورت رعا نہیں کروں گی کیونکہ وہ ایک چگل قسم کا انسان ہے۔ ڈاکٹر مریم جو ہوتی ہیں وہ پہلے بہت زیادہ اپسیٹ ہوتی ہیں ریان کے بارے میں کہ یعنی کہ وہ ایسے ہے وہ ایسے ہے، ٹھیک ہے، بعد میں ڈاکٹر مریم کی جب دوست آ کر بتاتی ہے نا کہ ان کے والد یعنی کہ توقیر صاحب بہت بڑے لیکچرار ہیں، تو میری جو کزن ہے نا یا دوست ہے
وہ انگلینڈ میں ان کے پاس کلاسیں لیتی ہیں، انٹرنیشنل لیکچرار ہیں اور بہت باادب انسان ہیں۔ تو آپ نے ان کو ایسا بول دیا تو وہ منہ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہے ڈاکٹر مریم کہ میں نے ان کی انسلٹ کر دی، اب اس کا کیا ہوگا اور میں کیا سب کچھ کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی دوست کہتی ہے کہ آپ ان کے گھر جائیں مدد کرنے کے لیے، یہی واحد حل ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی بھی حل نہیں ہے۔ تو کہتی ٹھیک ہے۔ شہری کے دوست جو ہوتا ہے نا، یہ پریشان ہوتا ہے، کہہ رہا ہے میں تو لندن کی فلائٹ لے کے نکل رہا ہوں یہاں سے، ٹھیک ہے۔ پولیس اگر چھان بین کرتی ہمارے تک پہنچ گئی تو بہت مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، میں تو یہاں سے اب 9-2-11 ہونے والا ہوں، تم نے جانا ہے تو ٹھیک، نہیں جانا تمہاری مرضی۔ ظاہر سی بات ہے، کچھ ڈراکل دوست بھی تو ساتھ ہوتے ہی ہیں، اس کو ڈر پڑ جاتا ہے کہ اگر رات والے معاملے کا کسی کو بنک ہو گئی تو کیا بنے گا، کیونکہ شہری نے ہی گولی چلائی ہوتی ہے جو کہ ٹینا کی بازو کو چھو کر گزرتی ہے۔ اسی وجہ سے اب یہ پریشان ہے کہ اگر پولیس کو ہمارے بارے میں ذرا سی بھی بنک ہو گئی ہم تو مارے جائیں گے۔ وہ سنوکر میں کلب میں موجود ہوتے ہیں، بس انہی خوابوں خیالوں میں یہ دوست اس کا ہوتا ہے۔ باقی سارے دوست جو ہوتے ہیں بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ شہری کہتا ہے کہ تجھے کیوں اس طرح لگ رہا ہے، تم کیوں اس طرح سے کر رہے ہو؟ شہری جو ہوتا ہے بڑے پرسکون انداز میں کھڑا ہوتا ہے، ڈاکٹر مریم کا بھائی ہوتا ہے، ڈاکٹر مریم اس کی بہن ہوتی ہے جو کہ اب عشق اور معشوقی کا چکر چلانے والی ہوتی ہے اریان کے ساتھ۔ اریان کو تلاش ہوتی ہے شہری کی کہ وہ کسی طرح مجھے مل جائے تو میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ توقیر صاحب اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ معذرت کرنے کے لیے آئی ہوتی ہے ڈاکٹر مریم توقیر صاحب سے۔ تو توقیر صاحب، پروفیسر توقیر صاحب جو ہوتے ہیں وہ بتانا چاہتے ہیں تھوڑا اریان کے بارے میں کہ وہ چڑچڑا اور اس طرح کا اور غصے کا کیوں زیادہ تیز ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ تو ریان صاحب اس کو بتانا چاہتے ہیں تو وہ بڑے غور کے ساتھ سن رہی ہوتی ہے ڈاکٹر مریم جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ریان کیوں اس طرح کا ہے، یعنی کہ سوال کرنا چاہتی ہے۔ جب وہ سوال کر دیتی ہے تو پھر بتانا چاہتے ہیں ڈاکٹر یعنی کہ پروفیسر توقیر صاحب کہ وہ اس طرح کا کیوں ہے۔ پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ اصل میں در حقیقت یہ ہے کہ جب سے اس کی ماں چلی گئی ہے نا، تب سے یہ ایسا ریئیکٹ کرنے لگا ہے، آج تک اس نے مجھے معاف نہیں کیا۔ وہ تو چلی گئی ہے لیکن اس نے مجھے معاف نہیں کیا۔ تو آگے سے ڈاکٹر مریم جو ہے وہ پوچھتی ہے کہ کیوں پردہ کر گئی، تو ڈاکٹر یعنی کہ پروفیسر توقیر صاحب کہتے ہیں نہیں پردہ نہیں کیا اس نے، ابھی حیات ہے۔ دوسری طرف ٹینو کا بھائی جو ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور اریان جو ہوتا ہے اس کو ملنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اریان جیل سے جو رہا ہو جاتا ہے اسی وجہ سے وہ ملنے آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ٹینو اس کی بہت اچھی دوست ہے اور بیسٹ فرینڈ بھی ہے۔ دوسری طرف مکالمہ چل رہا ہوتا ہے تو ڈاکٹر مریم کہتی ہے میں نے واپس لے لی ہے اپنی اپلیکیشن، مجھے پتہ نہیں چلا، میں نے رات کو آپ کے ساتھ بہت زیادہ بد کلامی بھی کی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کا بیٹا اب رہا بھی ہو گیا ہوگا اور وہ گھر بھی آ چکا ہوگا۔ دوسری طرف اریان جو ہوتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے ٹینو کے پاس، ٹینو کا حال احوال معلوم کرتا ہے، سیم بھی وہاں پہ موجود ہوتا ہے، کیونکہ وہ سارے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کا رشتہ بہت اچھا اور مضبوط رشتہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ کسی کو دکھ نہیں دیتے اور وہ ان کی دوستی بہت اچھی دوستی ہوتی ہے اور وہ قائم اور دائم ہی ہوتی ہے۔ اریان جو ہوتا ہے وہ بھی بڑا اچھا انسان ہوتا ہے، وہ دوستوں کی خاطر لڑ پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ریان اس دن سامنے نہ ہوتا تو وہ ٹینو کو ہو سکتا ہے اٹھا کر لے جاتے اور اس کے ساتھ زیادتی کرتے اور غیر اخلاقی حرکتیں کرتے جو کہ اس انسان کو زیب نہیں دیتی۔ ٹینو ایک خوبصورت لڑکی ہے، اسی وجہ سے ریان اس کی کیئر کرتا ہے اور اس کے مخالف اٹھنے والی انگلی کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ ریان کہتا ہے کہ میں ٹینو تمہارے دشمنوں کو کسی بھی صورت نہیں چھوڑ سکتا، اگر میں نے ان کو چھوڑ دیا تو میرا جینا کیا۔ ریان اس کو سیفٹی کی پوری یقین دہانی کرواتا ہے کہ تمہاری سیفٹی میرے ذمے اور میں ہی تمہاری سیفٹی کروں گا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ظاہر سی بات ہے ریان ایک اچھا انسان ہے۔ دوسری طرف اس کا ریان کا والد یعنی کہ پروفیسر توقیر صاحب کہتے ہیں کہ جب سے اس کی ماں اسے چھوڑ کر گئی ہے نا، تب سے یہ ایسے چڑچڑا اور ریئیکٹ کرتا ہے اور نہ اس نے آج تک مجھے معاف کیا ہے۔ تو اس کی ماں جو ہے وہ فوت نہیں ہوئی، اس کی زندہ حیات ہے اور اپنے خاوند کے ساتھ خوش رہ رہی ہے۔ جب یہ بات ڈاکٹر مریم سنتی ہے تو ایک دم سے دھچکا سا لگتا ہے، تو پروفیسر صاحب کہتے ہیں کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہوا؟ تو دوسری طرف سے آگے سے پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ مسئلہ تو کوئی نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اسے اچھا خاوند مل گیا ہو، اسی وجہ سے اس نے میرے ساتھ اب جینے زیادہ دیر یعنی کہ نیکسٹ زندگی گزارنے سے انکار کر دیا۔ اس نے اور شادی کر لی اور اپنے خاوند کے ساتھ خوش ہے اور اپنے خاوند کے ساتھ خوش ہے اور وہ رہ رہی ہے اور اللہ اس کو سلامت رکھے، میں تو اسے دعا ہی دے سکتا ہوں۔ پروفیسر صاحب جو ہوتے ہیں وہ بڑے مذہب اور اخلاق والے ہوتے ہیں۔
توقیر صاحب کہتے ہیں کہ ریحان شروع سے ایسا نہیں تھا، پہلے یہ بڑا اخلاق والا ہوتا تھا، مہذب ہوتا تھا، اپنے کام سے کام رکھتا تھا اور بڑا ہی ڈسپلن کا فالو کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ جب سے اس کی ماں گئی ہے سب ڈسپلن بھول گیا، ہر ایک چیز بھول گیا، اس کو تو کھانا پینا تک یاد نہیں، پتہ نہیں کن خوابوں کے خیالوں میں کھویا رہتا ہے۔ میں تو ہر وقت اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں کہ بس اس کا نا کچھ کر دے، ٹھیک ہے۔ پروفیسر صاحب اب رخصتی کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر مریم جو ہوتی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے اپنا سارا مجھے دیں، خدا حافظ، اجازت دیں، ٹھیک ہے، تاکہ میں ٹائم پہ گھر چلی جاؤں، کیونکہ میرا رستہ بھی کافی سفر ہے میرا، اسی وجہ سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ریحان جو ہوتا ہے اس ڈھابے والے کے پاس پہنچ جاتا ہے جہاں اس رات ان کے ساتھ یہ واقعہ رونمایا ہوتا، اور وہاں اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے، کہتا اگر میری ٹینو کو کچھ ہوا، اگر وہ بندے نہ ملے تو میں تمہیں اس زندگی یعنی کہ دنیا ہستی سے مٹا دوں گا، وہ مجھے صاف صاف بتاؤ کہ بندے کون تھے۔ تو وہ دکان والا کہتا ہے کہ صاحب مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون تھے یا کون نہیں، میں تو خود یہاں پہ پہلے دن میں نے ان لوگوں کو ادھر دیکھا ہے، مجھے کیا پتا کہ وہ کون تھے یا کون نہیں، آپ جانے، آپ کا کام جانے، مجھے ان سب کاموں سے کیا ہوگا۔ وہ ڈر چکا ہوتا ہے، ریحان ظاہر سی بات ہے اس کو ڈرانے کے لیے ہی یہ کام کر رہا ہوتا ہے، ورنہ ریحان کو کیا پڑی تھی اس کام میں پڑنے کی، ڈرانا تو کیا خوب ہے۔ ریحان ان سے بدلہ لینا چاہتا ہے، ان بندوں تک پہنچنا چاہتا ہے وہ جہاں کہیں بھی ہیں۔ ریحان اب اس دکاندار کو پیسے دیتا ہے اور اپنا نمبر اس کے رجسٹر کے اوپر نوٹ کر دیتا ہے، کہتا ڈرو مت، کوئی بات نہیں، یہ پکڑو، اور اگر یہیں کہیں وہ نظر آئیں تمہیں تو تم نے مجھے فوراً کال کرنی ہے کہ وہ یہاں پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بس تمہارا کام یہی ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا اور نہ ہی میں تمہیں کچھ ہونے دوں گا، کیونکہ مجھے تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ ہی میں تمہارے ساتھ کچھ ایسا کروں گا، کیونکہ تم شریف انسان ہو، اسی لیے میں نے صرف تم سے پوچھا کہ شاید تمہیں پتہ ہو۔ اب ریحان کے والد توقیر صاحب کی باتیں ڈاکٹر مریم خوب اچھے انداز میں سن رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو انٹرسٹنگ باتیں لگ رہی ہوتی ہیں ریحان کے والد کی، اسی وجہ سے شاید وہ اس کی باتیں جو ہے وہ ساری کی ساری سن رہی ہوتی ہیں۔ اس کا والد کہتا ہے کہ اس کی ماں جو ہے وہ بڑے خوش انداز میں ہے، اس کو اچھا خاوند مل گیا، اس لیے اس نے چاہا کہ اب میں اور زندگی جو ہے وہ میرے ساتھ نہیں گزارنا چاہتی۔ تو ڈاکٹر مریم جو ہوتی ہے وہ اپنی ایڑی ٹھوڑی کے اوپر رکھ لیتی ہے اپنا ہاتھ، اور اتنے غور سے باتیں سن رہی ہے جیسے اس نے کوئی سبق یاد کرنا ہو اور صبح اس سبق کو سنانا ہو۔ ظاہر سی بات ہے پھر ان دو صورتوں میں ہی ایسا کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر مریم ان سب باتوں میں انٹرسٹڈ ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ یہ باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ پروفیسر صاحب ان کو سب قصہ بتاتے ہیں ریحان کی بچپن کے بارے میں، کہ ریحان بچپن میں بہت اچھا تھا، اخلاق والا تھا، جب سے اس کی ماں چھوڑ کے گئی ہے شاید اس کی ماں وہ اپنی ماں کا غم ہی نہیں بھلا پا رہا، اسی وجہ سے وہ ایسا ہے۔ مجھ سے تو کبھی تک تو ہفتوں گزر جاتے ہیں، مجھ سے ملتا ہی نہیں، نہ مجھ سے بات کرتا ہے، پتہ نہیں کن خوابوں خیالوں میں کھویا رہتا ہے۔ ریحان کو غصہ ہوتا ہے کہ ٹینو کے ساتھ جو ہوا وہ بار بار اس بندے کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے جو ڈھابے والا ہوتا ہے جہاں وہ لوگ چائے پی رہے تھے۔ تو ریحان ظاہر سی بات ہے اس کا گلا ہی دبوچے گا، اور وہ بیچارہ کس کا گلا دبوچے گا۔ ریحان کہتا ہے کہ مجھے اس بندے کے بارے میں بتا دو ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تمہیں میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھنے پر مجبور کر دوں گا۔ ڈاکٹر مریم جو ہوتی ہے وہ ریحان کی اتنی انٹرسٹنگ باتیں سن رہی ہوتی ہے کہ بس پھر ریحان کے اوپر مرنے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں ریحان کا جو ہے نا وہ ریحان کے پاس چلی جاؤں، اسی کے پاس رہوں اور اس کے ساتھ رہوں، ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹر مریم اپنے ہی خوابوں خیالوں میں کھوئی رہتی ہے، اسے کچھ نہیں پتہ کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ دوسری طرف ٹینو کا بھائی ملنے کے لیے آتا ہے، اس وہ کہتا ہے کہ ریحان میری ایک بہن ہے، میں کسی کے ساتھ دشمنی نہیں لینا چاہتا۔ ریحان کہتا ہے کہ تم اس کی فکر مت کرو، ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں ہوں نا، میں اس کو جب تک میں ہوں اس کو کوئی ٹیڑھی آنکھ تو بہت دور کی بات ہے، کوئی گندی نظر کیا گندی سوچ بھی اس کے بارے میں نہیں رکھ سکتا، جب تک میں موجود ہوں میں اس کو کسی کے حوالے نہیں کروں گا، یہ میرے ساتھ رہے گی، انشاءاللہ سیف رہے گی۔ کسی کی جرأت ہے کہ یہ کسی کے خلاف ہو، جو کوئی بھی اس کے خلاف بولے یا بات کرے، میں اس کا ہاتھ نہ کاٹ کے رکھ دوں گا، تو میں کسی کے ساتھ بھی ایسا رکاوٹ نہیں بننا چاہتا۔ ریحان کہتا ہے کہ اس بات کی فکر آپ میرے اوپر چھوڑ دیں، میں ٹینو کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا اور اس کے دشمنوں کو ایسی کڑی سزا دوں گا کہ ساری زندگی یاد رکھیں گے کہ کسی لڑکی کی طرف ہاتھ اٹھانے کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوتا ہے۔ ریحان پوری یقین دہانی کرواتا ہے، اور بعد میں ریحان جو ہوتا ہے جب اگلے دن ہاسپٹل میں آتا ہے تو ایک بندہ ہاسپٹل کی انتظامیہ سے لڑ رہا ہوتا ہے، ریحان کو بھی عشق ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ڈاکٹر مریم کے ساتھ،
تو وہ اس بندے کو ریان پکڑ پکڑ کر پیچھے کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ انتظامیہ ہے، یہاں ایک تھانے دار نہیں رہتی ہے جو جیل میں بھجوا دیتی ہے، یہ نہ ہو کہ تم بھی جیل میں چلے جاؤ، اس لیے میں تمہیں ایڈوائس دیتا ہوں کہ تم اس معاملے سے پیچھے رہو، کوئی بات نہیں، تحمل کے ساتھ بات کرو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ریان بیسیکلی اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے، تو ٹینو خاموشی سے بات سن رہی ہوتی ہے۔ اب دوسری طرف دیکھیں، ڈاکٹر مریم جو ہوتی ہے جب واپس جانے لگتی ہے تو ریان اوپر سے آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ تم میرے گھر کیا کرنے آئی ہو، تم کون ہوتی ہو کہ میرے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو گئی ہو۔ ریان کا والد جو ہوتا ہے پروفیسر توقیر، وہ اس کو سمجھاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ریان وہ لمحہ یاد کر رہا ہوتا ہے جب ہاسپٹل میں وہ اس کے اوپر انگلی کستی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم کون ہوتے ہو، ٹھیک ہے، تم میرے ہاسپٹل سے دفع ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ یعنی کہ ریان کو سیدھی سیدھی دھمکی جب وہ لگاتی ہے تو پھر ریان کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ تو وہی ہے، ٹھیک ہے، تو ریان کو پتہ تو ہوتا ہے۔ جب وہ گھر آتی ہے ڈاکٹر مریم تو گھر آ کر کہتی ہے شہری تم کدھر ہو، ادھر آؤ مل کر کھانا کھاتے ہیں، لیکن شہری گھر نہیں ہوتا، اس نے وائٹ بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے آئی ول لیٹ سوری ڈونٹ وری، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ میں لیٹ آؤں گا، تم پریشان مت ہونا۔ ہاسپٹل میں داخل ہو جاتا ہے ریان، کیونکہ اس کو اس نے ٹینو کا پتہ لینا ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت کیسی اور کیسی نہیں، اور جیل سے رہا بھی ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ڈاکٹر مریم نے اپنی اپلیکیشن واپس لے لی تو پھر جیل سے واپس ہی ہونا تھا، اور کیا ہونا تھا۔ اگلے دن جب ریان ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے کھانے کی ٹیبل پہ، اس کے والد یعنی کہ پروفیسر توقیر صاحب بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ بابا وہ کیا کرنے آئی تھی ادھر ڈاکٹر ہمارے گھر، ٹھیک ہے، تو توقیر صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا تم جس طرف جا رہے ہو مجھے سب پتہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے نیچی اڑان ہی بھرو، بہت اونچی اڑان بھرو گے تو زمین پہ گر جاؤ گے، اسی لیے میں تمہیں ریان پھر تھوڑا تحمل کرتا ہے جب یہ بات اس کا والد اس کو بتاتا ہے کہ اگر وہ آج بھی درخواست اپلیکیشن واپس نہ لیتی تو تم جیل میں ہوتے۔ ریان پھر تحمل کر جاتا ہے، تھوڑا غصے پہ کنٹرول کرتا ہے۔ شروع دن سے اس کا غصہ جو ہے وہ اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا، بس پتہ نہیں اسی وجہ سے وہ ایسا ہوتا ہے، چڑچڑا سا ہونے لگتا ہے اور رہنے لگتا ہے۔ پتہ نہیں اس کو کون سی باتیں ہیں جو کھائے جا رہی ہوتی ہیں اور وہ انہی باتوں میں گمسم ہوتا ہے۔ ریان کا والد جو ہوتا ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے ریان کی وجہ سے کہ ریان اس طرح کی حرکتیں پتہ نہیں کیوں کرتا ہے، یہ حرکتیں چھوڑ کیوں نہیں دیتا۔ اصل میں اسے اصل وجہ بھی پتہ ہوتی ہے کہ وہ یہ کیوں نہیں چھوڑتا۔ بعد میں وہ کھانے میں مصروف ہو جاتے ہیں اور کھانا کھانے لگتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کو بھوک بھی لگی ہوتی ہے، پتہ نہیں اس وجہ سے اب وہ اس ٹاپک کو کلوز کر دیتے ہیں، وہ کسی اور نئے ٹاپک کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں جس کے اوپر انہوں نے پہلے نہ کی ہو۔ اب وہ ریان بہت کم اپنے والد سے ملتا اور خوش گپی کرتا ہے کیونکہ اس کو اپنی ماں کے جانے کا بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ شاید وہ اسی وجہ سے ریان کا والد پروفیسر توقیر صاحب کہتے ہیں کہ تم ان کی والد باتوں کا یعنی کہ تم ریان کی باتوں کا غصہ مت کرنا، وہ ہے ہی ایسا، تمہیں میں نے ابھی سارا اس کے بارے میں بتایا ہے، پتہ نہیں یہ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں۔ شروع میں تو ٹھیک تھا لیکن اب میں نے چھوڑو ان سب باتوں کو، سب کچھ میں نے تمہیں بتا دیا واضح کر کے کہ یہ اس طرح کا ہے، اسی وجہ سے یہ ایسے کرتا ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے تو وہ واپس آتی ہے کہ ریان نے ایک بندے کو سمجھایا ہے کہ ہاسپٹل میں اس طرح شور شرابہ نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ تو ڈاکٹر مریم بھی بڑی خوش ہو رہی ہوتی ہے اور اپنی دوست کو بتا رہی ہوتی ہے، اور اس کی دوست سن کر اور زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی اور ریلی، کہتی جی بالکل، وہ بہت زیادہ انوسینٹ ہو چکا ہے، یعنی کہ شریف ہو چکا ہے۔ اس کی دوست کہتی پھر تو اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر مریم کے ہاتھ جو لگے ہیں اس کو، اسی وجہ سے شاید وہ شریف ہو گیا۔ تو ڈاکٹر مریم کہتی نہیں، ایسی کوئی وجہ نہیں ہے، بس پتہ نہیں کیوں ہو گیا ہے، پھر بھی چلو جو بھی بات ہے، یعنی کہ بندہ تو بن گیا ہے نا، پتہ نہیں اب نہیں ہمیں تنگ کرے گا، مجھے امید ہے، یعنی کہ ڈاکٹر مریم کہتی ہے۔ بعد میں جب ریان کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر اس کو باتیں سنا کر وہاں سے چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کا والد توقیر صاحب کہتے ہیں کہ ریان تم چلے جاؤ یہاں سے، تمہارا کھلونا ہے، کھڑے ہونا یہاں اچھا نہیں ہے، مجھے لگ رہا تم چلے جاؤ یہاں سے۔ ریان جو ہوتا ہے وہاں سے واپسی کی راہ لیتا ہے، اسی وقت واپس موڑ آتا ہے کیونکہ اب وہ اور زیادہ دیر ادھر نہیں کھڑے ہونا چاہتا۔ ریان جو ہوتا ہے وہ عشق کرنے لگتا ہے ہلکا ہلکا اس کے ساتھ، وہ آگے ڈاکٹر مریم بھی کھڑی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ڈاکٹر مریم کے ساتھ ریان عشق کرنے لگتا ہے، تو آگے جب کھڑی ہوتی ہے تو اس کی طرف ایسے نظریں دکھا رہا ہوتا ہے جیسے کوئی عاشق کسی اپنی محبوبہ کو دکھاتا ہے۔
ریان اپنے ہی کاموں میں مصروف ہوتا ہے، مصروف اس نے پتہ نہیں کس کاموں میں ہونا ہے، لیکن فی الحال تو وہ اپنی بیوی کے کام یعنی کہ اپنے عشق میں مصروف ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور اسے کوئی نہیں سوجھ رہی، اور اپنا کام جو ہے وہ بڑی صفائی اور نیک نیتی کے ساتھ کیے جا رہا ہوتا ہے۔ ٹینو یعنی کہ ریان اور ٹینو کا دوست اور ٹینو کا ہونے والا خاوند جو ہوتا ہے سیم جس کا نام، وہ بڑا خوش ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو اس کی ٹینو خوش ہوتی ہے، اور وہ اوپر سے ٹھیک بھی، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے ٹھیک بھی ہو جاتی ہے، اور اوپر سے اس کو خوشی بھی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، خوشی ہر انسان کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ ریان ہاسپٹل میں آتا ہے ٹینو کو ملنے کے لیے، جب ٹینو کو بستر پر دیکھتا ہے یعنی کہ وینٹیلیٹر پر دیکھتا ہے تو اس کے بازو پہ جہاں پہ گولی لگی ہوتی ہے ہلکا سا ہاتھ مار دیتا ہے، تو وہ اتنے میں کہتی ہے کہ وہ یعنی کہ چیخ مار دیتی ہے، کہتا کیا ہوا، درد ہو رہا ہے؟ تو کہتی ہے اور کیا، درد نہیں ہو رہا تو اور کیا ہو رہا ہے، درد ہی ہو رہا ہے۔ تو ریان خود خاموش کھڑا ہو جاتا ہے، اور ڈاکٹر مریم کی دوست جو ہوتی ہے نا، دوست ڈاکٹر یعنی کہ دوسری کولیگ ہوتی ہے، وہ آ کر ریان پہ لائن مارنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ خربوزہ جو ہے وہ مریم کے لیے ہی ہے، اور مریم ہی اس کو کاٹ کر کھائے گی، میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ تو وہ پہلے تو وہاں کھڑی ہوتی ہے، بعد میں اس نے اپنے جہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا۔ ڈاکٹر مریم جو ہوتی ہے وہ چپکے سے اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے، یعنی کہ اس بزرگ کو کیسے سمجھا رہا ہے ریان۔ یہ وہی ریان ہے جو اس دن اتنا چیخ چلا رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں پہاڑ سر پہ اٹھائے گا یا کیا کرے گا۔ اسی وجہ سے اب یہ سمجھ گیا ہے تو اچھی بات ہے، سمجھنا بھی اس کو چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے۔ وہ بار بار مڑ کر ریان کی طرف دیکھتی ہے۔ ڈاکٹر مریم بار بار جو ہے نا واپس آ کر اس کی طرف دیکھتی ہے، اور اسے ہر ایک چیز کے لیے یعنی کہ اپنا کام کرنے میں مصروف ہوتی ہے۔ ڈاکٹر مریم کو ہلکا ہلکا سا عشق ہونے لگتا ہے اس کے ساتھ، ریان کے ساتھ جو ریان ہوتا ہے اس کو بھی عشق ہونے لگتا ہے۔ ریان ان بزرگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ چاچا جی سکون اور تسلی کے ساتھ بیٹھ جائیں، انشاءاللہ آپ کی بات بھی سنی جائے گی، آپ کا کام بھی ہو جائے گا، شور شرابہ مت کریں، یہاں تھانے دارنی موجود ہے، جیل میں بھجوا دے گی، اور وہاں سڑتے رہنا، مچھر بہت زیادہ لڑتا ہے وہاں پہ، اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں آپ سکون کریں۔ چاچا ایک دفعہ گرم ہونے لگتا ہے، لیکن ریان صاحب پانی ڈال کر اس کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، تو وہ ریان کی بات سن کر خاموش ہو جاتا ہے، کہتا شاید ریان کے سمجھانے کے بعد پھر ان بزرگوں کے دماغ یعنی کہ خانے میں بیجے میں یہ بات آتی ہے کہ بات تو لڑکا ٹھیک کر رہا ہے، کیوں نہ میں پیچھے ہی ہٹ جاؤں، یعنی سکون سے ہی بیٹھ جاؤں۔ جب ریان یہ باتیں ساری کر لیتا ہے کہ آپ سکون سے بیٹھیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو ڈاکٹر مریم جو ہوتی ہے دیکھ کر خوش ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک اور ہی دل میں عاشقی اور معشوقی والی فیلنگ اس کے پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ یار یہ میرے لیے اتنا اگریسو ہو چکا ہے، میں نے تو ابھی کو اتنا سمجھایا بھی نہیں کہ یہ پھر بھی جو ہے وہ سمجھ چکا ہے۔ تو ڈاکٹر مریم جو ہوتی ہیں وہ بس اس کے ہی خوابوں خیالوں میں کھو جاتی ہیں، پھر اس کے ہی خواب اور خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ میرے لیے اتنا اگریسو ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر مریم کی جو دوست ہوتی ہیں نا، وہ اس کو کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے بی بی آپ کو عشق ہو چکا ہے، جیسے کوئی دوست کسی کو طنز نہیں کرتا، ایسے ہی وہ بھی اس کو طنز کر رہی ہوتی ہیں کہ بی بی مجھے لگتا ہے کہ آپ کو عشق ہو چکا ہے، آپ اس عشق میں مبتلا ہو چکی ہیں۔ تو ڈاکٹر کہتی ہیں کہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، تم اس بات کی ٹینشن مت لو۔ دوسری طرف ریان جو ہوتا ہے وہ جب اس کے سامنے آتا ہے یعنی کہ وہ لفٹ کے ذریعے نیچے جانے لگتا ہے، تو آگے سے وہ ڈاکٹر آ جاتی ہے، ڈاکٹر مریم جب وہ آگے سے آتی ہے تو ریان وہاں سے واپس آ جاتا ہے۔ شہری اور اس کے دوست بیٹھے ہوتے ہیں، بس وہ ان کو یہی بات کھائے جا رہی ہوتی ہے کہ اگر ہمارے اوپر پرچہ ہو گیا یا ڈاکٹر یا پولیس نے چھان بین کر لی تو ہم پکڑے گئے تو ہمارا کیا ہوگا۔ تو شہری کہتا ہے اس بات کی ٹینشن مت لو، وہ منسٹر ہم کا بیٹا ہمارے کب کام آئے گا، تمہیں میں کہہ رہا ہوں نا ٹینشن مت لو، اس بات کی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اوپر سے وہ دوسری طرف سے ریان بہت گرم ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ایک دفعہ مجھے مل جائیں تو میں ان کا حشر نشر کر ڈالوں گا، ساری زندگی ان کو چھوڑوں گا نہیں، پتہ نہیں وہ کون تھے کمینے لوگ۔ یعنی کہ ریان کو نا فل غصہ ہوتا ہے ان کے اوپر، ظاہر سی بات ہے غصہ بنتا بھی ہے کیونکہ ان دوست ہوتی ہے اس کی۔ اب سارے لوگ وہاں پہ جمع ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سیم بھی، ٹینو اور ریان اسپیشلی، ٹھیک ہے، پارٹی کی جا رہی ہوتی ہے، پارٹی کی جاتی ہے کیونکہ سیم جو ہوتا ہے وہ ٹینو کو اپنی وائف یعنی کہ بیوی بنانا چاہتا ہے، اور وہ اسپیشل اناؤنسمنٹ کرے گا، اس لیے اس نے یہ فنکشن رکھا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ریان اور ڈاکٹر مریم کا بھی آمنا سامنا کروا دیا جاتا ہے، تو سیم کہتا ہے کہ ڈاکٹر مریم جو ہے نا وہ ریان آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہے،
تو ریان شرما رہا ہوتا ہے، تو ڈاکٹر مریم کہتی چلیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، اگر وہ ریان نہیں بات کرنا چاہتا تو کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر مریم نے پہلے سے پلان بنایا ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ملے گی کسی نہ کسی فنکشن کے اوپر، تو اس کا موقع جو ہے وہ ٹینو اور سیم پرووائڈ کر دیتے ہیں ان کو، تاکہ ان کی بھی بات بن جائے۔ اور ریان جو ہے وہ اتنی دیر سے ویسے ہی پھر رہا ہے اکیلا، اس کو بھی کوئی بات کرنے والی محبوبہ مل جائے اور وہ بھی اپنے کام میں رجھ جائے، یعنی کہ اس کی پیمار پرسی کرے اور اس کے ساتھ رہے۔ ڈاکٹر مریم جو ہے وہ ہلکی ہلکی خوش ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ عاشقی کا کیڑا اس کو بھی لڑ جاتا ہے، اسی وجہ سے وہ شاید خوش ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ دل ہی دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں اس کے، شاید اسی وجہ سے وہ اتنی مسکراہٹ کھلا رہی ہوتی ہیں اپنے چہرے کے اوپر، کیونکہ ریان پسند آ چکا ہوتا ہے۔ ان کے سامنے رنگ پہنائی جاتی ہے، سب کو ملا جاتا ہے، تو ڈاکٹر مریم جو ہوتی ہیں وہ بھی تیار شیار ہو کر پارٹی میں آئی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے ٹینو اور سیم کی طرف سے۔ ٹینو کہتی ہے کہ آپ نے ہرگز لازمی آنا ہے، ہم آپ کے بغیر نہیں پارٹی کریں گے۔ سیم بھی بڑا خوش ہوتا ہے، ڈاکٹر مریم سیم کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف جو ہوتا ہے نا ریان، وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ لفٹ کروا رہی ہے مجھے، ریان بھی اپنی نا وہ کہتے ہیں کہ پنجابی میں گاٹی پھنسانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ میری بات جو ہے وہ ڈاکٹر مریم سے بن جائے، اگر میری بات بن گئی تو کیا ہی بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہ بھی عشق کرنے لگتا ہے ہلکا ہلکا اس کے ساتھ، ہلکا ہلکا تو نہیں، یعنی کہ فل بٹا فل ہی عشق ہوتا ہے، اور وہ کرنے بھی لگتا ہے۔ تو بس اس کو یہی بات کی دیر ہوتی ہے کہ ڈاکٹر مریم خود بولے یا میں بولوں، ٹھیک ہے، دونوں کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے۔ ٹینو جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم اس کے ساتھ بات کرو، ٹھیک ہے، تو ریان کہتا ہے یہ بھی کوئی طریقہ ہے کسی کو ملانے کا، یار تم لوگ کب سمجھو گے میری بات، ٹھیک ہے۔ تو ٹینو کہتی ہے بھائی اب ہم تمہاری کوئی بات نہیں سمجھے گے، ٹھیک ہے، سیم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سیم نے اور میں نے کہ اب تمہیں کوئی نہ کوئی دلوا کے ہٹیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ریان کہتا ہے اچھا اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو تمہاری مرضی، میں تمہیں کیا کہہ سکتا ہوں، یعنی کہ وہ اس کو ہر طرح سے اگریسو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ ہماری بات جو ہے وہ سمجھ جائے۔ تو ریان جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے اچھا تم اگر نہیں ہٹتی اس کام سے، نہیں ٹل رہی، تو میں تمہیں کر ہی دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی بات کرتا ہوں۔ تو دوسری طرف ڈاکٹر سے مریم جو ہوتی ہیں وہ بھی خوش ہوتی ہیں، پارٹی میں جانے کے لیے ریڈی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ والی جو ہوتی ہے وہ تو اور زیادہ خوش ہوتی ہے کہ ہمیں کسی پارٹی میں جانے کا موقع ملا، ورنہ تو وہ گھر میں اور اپنے ہاسپٹل میں اور بورنگ سے ہو جاتی ہیں کہ پہلے گھر میں پھر ہاسپٹل میں۔ کپڑے انہوں نے ایسے پہنے ہیں جیسے انہوں نے مانگنا شروع کر دینا ہے ابھی ڈیوٹی کے بعد۔ وہ اس کی دوست تو ایسے ڈاکٹر مریم کی خوش ہو رہی ہوتی ہیں جیسے کسی کی نہیں، اس کی اپنی جو ہے وہ پارٹی چلنے والی ہوتی ہے، اور وہ وہاں پہ اس کو ان لوگوں کو انوائٹ کر رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹرز کو تو ویسے ہی کوئی کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف اب پروفیسر صاحب مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو کہ ان کے لیے نہایت اہم اور ضروری بھی ہے ان کی زندگی گزارنے کے لیے، تاکہ وہ ملک میں ہونے والے اور ویسے حالات و واقعات پر نظر رکھتے رہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں۔ پروفیسر توقیر صاحب جو ہوتے ہیں وہ بڑے اپسیٹ ہوتے ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں، کہ کوئی کام بھی نہیں کرتا اور پتہ نہیں کیا یہ لڑکا کرے گا، مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی، میں تو اس کو سمجھا کے تھک گیا ہوں کہ بھائی سمجھ جاؤ تمہارے لیے ہی اچھا ہے، ورنہ بعد میں تم ساری زندگی پچھتاؤ گے اور دیکھتے رہو گے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو گیا۔ یعنی کہ پروفیسر توقیر صاحب ہر لحاظ سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، بس اس کے سر پہ جوانی کا بھوت سوار ہوتا ہے اور وہ پھر رہا ہوتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ دوست اس کے کون ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا دوست ٹینا اور اس کے علاوہ ٹینو، تو اور اس کے علاوہ اس کا دوسرا دوست جو ہوتا ہے اور اس کا نام سیم ہوتا ہے، یعنی کہ دو دوست ہوتے ہیں اس کے۔ ریان کا والد اس کی پرانی پکچرز دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کی ماں یعنی کہ ریان کی والدہ اور پروفیسر توقیر صاحب اپنی محبوبہ کی تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہی وہ وقت تھا، اب میں اور ریان ہی رہ چکے ہیں، ان کی والدہ جو ہے وہ بھی یہاں پہ موجود نہیں، اب ہم کس کے ساتھ اپنی دل لگی کریں گے اور کیا زندگی گزاریں گے۔ یعنی کہ ریان کا والد جو ہوتا ہے ہلکا سا پریشان بھی ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے پریشانی بن بھی جاتی ہے۔ سیم جو ہوتا ہے وہ پھول لے کر آتا ہے کس کے لیے؟ ٹینو کے لیے۔ ٹینو آگے انوائٹ کر دیتی ہے ڈاکٹر مریم کو، تو ٹینو کہتی ہے ڈاکٹر اگر آپ نہ ہوتے تو آج میں بڑی مشکل میں ہوتی، ٹھیک ہے، تو میں پارٹی کروں گی، تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ نے ضرور آنا ہے، آپ کو ایک اسپیشل اناؤنسمنٹ بھی سنانی ہے اور آپ سے ایک ضروری کام بھی ہے، اس لیے 3 کام ہے، آپ نے ضرور آنا۔
تو ڈاکٹر کہتی ہے ڈاکٹر مریم کہ کہاں کس جگہ پارٹی رکھی ہے، یعنی کہ ہمیں ایڈریس تو دو، پھر اس حساب سے ہم اپنا دیکھ کر مینیج کر کے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر مریم جو ہوتی ہے وہ سارا کچھ پوچھ لیتی ہے پارٹی وارٹی کے بارے میں بھی، ٹھیک ہے۔ جائے یا نہ جائے وہ تو بعد کا مسئلہ ہے نا، لیکن وہ ضرور جائیں گی انشاءاللہ۔ تو ڈاکٹر مریم جو ہوتی ہے ایڈریس پوچھ لیتی ہیں، کیونکہ ان کو بھی عاشقی کا بھوت سوار ہوتا ہے اور اریان کا نیا نیا عشق کا کیڑا ان کو لڑا ہوتا ہے، اور وہ اس کیڑے کا یا تو دم نکالیں گی یا پھر ٹانگ نکالیں گی، اسی لیے وہ سارا کچھ پوچھ رہی ہوتی ہیں تاکہ وہ بھی جانا چاہیں۔ اریان کے والد صاحب پروفیسر توقیر صاحب اریان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، جو کہ اریان کی زندگی میں سب سے ضروری چیز ہے، اور لیکچر بھی ضروری ہے کیونکہ اریان بہت ساری حرکتیں کرتا رہتا ہے، اسی وجہ سے اس کو لیکچر دیا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ اس کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر وہ لیکچر نہیں لے گا تو پھر اس کی یعنی کہ جو پٹری ہے نا وہ آؤٹ ہو جائے گی اور وہ اوٹ پٹانگ مارتا رہے گا۔ اب وہاں پہ رنگ پہنانے کی سرمنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ سارے لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں سیم کی طرف کہ اپنا ٹینو کو کب جو آتا ہے رنگ پہناتا ہے، اور کیا یعنی کہ اس کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہی ہے یا کچھ کرے گا بھی آج۔ تو انہوں نے پہلے بھی رکھا ہوتا ہے کہ آج ایک فائنل اناؤنسمنٹ بھی ہوگی جو کہ سب لوگوں نے سننی ہے، اور سب لوگ اس فائنل اناؤنسمنٹ کو سننے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں۔ اریان جو ہوتا ہے وہ بھی اوپر آ جاتا ہے اور آ کر ان سے مل رہا ہوتا ہے۔ نیچے سے ٹینو بھی آواز دیتی ہے کہ اس کو ٹینو آواز دے دیتی ہے کہ آپ بھی آ جاؤ مریم۔ ڈاکٹر مریم جو ہے وہ بھی ریڈی ہوتی ہے اور وہ ان کی طرف صرف اشارے کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے اور وہاں پہ جانے کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اب جانا ہی بنتا ہے، اور وہ کیا کرے کیونکہ ایک اچھی اور مہذب ہے، اسی لیے اس کا جانا ہی بنتا ہے۔ دوسری طرف ٹینو جو ہوتا ہے اپنا سیم جو ہوتا ہے وہ اب نکال لیتا ہے ٹینو کے لیے اپنا یعنی انگوٹھی والا وہ لاک اپ، ٹھیک ہے۔ اس کو کھول کے رکھ دیتا ہے ٹینو کے سامنے اور نکال کے پھر ٹینو کو پہناتا ہے، یہ لو رنگ، ٹھیک ہے۔ جب رنگ پہنانے سے پہلے کہتا ہے ول یو میری می، کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے آگے سے لکھ دیا کہ یس۔ دوسری طرف جو ہوتی ہے نا اریان، وہ بھی عشق کی گانڈی پھسائے بیٹھا ہوتا ہے کس کے ساتھ، مریم یعنی کہ ڈاکٹر مریم کے ساتھ۔ وہ بھی اس سے عشق کرتا ہے اور مریم کی دوست جو آتی ہے وہ پیچھے کھڑی ہوتی ہے، سب ماجرے کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ بھی چاہتا ہے کہ میرا بھی کوئی اڑ جائے۔ پہلے تو وہ اس سب باتوں سے مخلوص بے اپنا دور ہوتا ہے، بعد میں وہ ان سب باتوں کے اوپر آ جاتا ہے جیسے کسی نے اس کو کچھ کہا ہو، شاید اسی لیے وہ ان سب باتوں پہ راہ راست پر آ جاتا ہے کہ یہی بات ٹھیک ہے اور یہ نہیں۔ ٹینو جو ہوتی ہے وہ اپنے دوست کو اور اپنی بعد میں مریم کو جو ہے وہ لے جاتی ہے، ایک اپنا کہتی ہے کہ ادھر آؤ میری بات سنیں۔ جب وہ اس طرف جاتی ہیں تو بات سننے کے لیے، تو ٹینو جو ہوتی ہے وہ اس کو اپسیٹ سا کر دیتی ہے بات سنا کر کہ تم نے ایسا نہیں ایسا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو کہتے ہیں، لیکن ٹینو فی الحال ٹھیک ہے، کوئی بھی اس میں عیب نہیں۔ اریان اور دوسری طرف مریم جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر مریم جو ہوتی ہے وہ بھی باتیں کر رہے ہیں، مریم کو بھی عشق کا کیڑا لڑا ہوتا ہے لیکن ابھی اریان کو کم ہوتا ہے۔ اریان جو ہوتا ہے وہ بس اپنی خوابوں خیالوں میں کھویا رہتا ہے، کوئی بات کا کنسرن نہیں ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو ابھی نیا نیا جو ہے وہ اس کا بھوت سوار ہوا ہے اس کے سر پہ، دیکھو یہ کتنی دیر تک منڈلاتا ہے اور کتنی دیر تک یہ نہیں منڈلائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تو سب بعد میں پتہ چلے گا کہ کیا اور کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ اریان ٹینو کی ہیپی برتھ ڈے ہوتی ہے تو اسی وقت سارے لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ فائنلی وہ سارے لوگ خوب پارٹی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر مریم ان سب سے انجوائے کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ اس کو اب چاہنے والا مل چکا ہوتا ہے، جو اکیلی ڈاکٹر مریم ہی نہیں چاہتی، اور بیک اینڈ سے یعنی کہ آگے سے بھی رسپانس آ رہا ہوتا ہے، اور وہ یعنی کہ اریان بھی ڈاکٹر مریم کو چاہتا ہے۔ آریان کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ وہ بس اس سے محبت اور عشق کرے اور کوئی بھی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے علاوہ اس سے چاہتا بھی اور کچھ نہیں ہے، وہ بس یہی بات چاہتا ہے کہ وہ اس سے عشق اور محبت کرے۔ اریان ایک اچھا لڑکا ہے۔ اگر آپ کو ہمیں ایپیسوڈ اچھی لگے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اریان کا والد پروفیسر توقیر صاحب جو ہوتے ہیں اریان کی وہ تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ اریان کی بچپن میں آئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بچپن میں اس کی تصویریں جو کلک کی ہوتی ہیں ان سب تصویروں سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، اور اریان کی پرانی حرکتیں اور یادوں کو تازہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب آریان چھوٹا ہوتا تھا تو تب وہ حرکتیں کیا کرتا تھا، یعنی کہ سارا دن شرارتیں کرنا اور کھیلنا کودنا۔ اب آریان کیسا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے اپنے بیٹے کی وجہ سے کہ یار میرے بیٹے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے،
کس کی نظر لگ گئی ہے، میں تو اپنے بیٹے سے اتنا پریشان ہوں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یعنی کہ ہر بندہ پریشان ہوتا ہے، وہ کون سا اکیلا پریشان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو اچھا اور فطری طور پر اچھا سے اچھے ہو کر رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اپنے ذہن کو پاک رکھنا چاہیے تاکہ دوسروں کی غلاظت اپنے ذہن میں نہ ڈالی جائے، اور فطری طور پر بھی انسان کو صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ سب سے اچھا عمل یہی ہے۔ جب آریان ہاسپٹل میں ہنگامہ آرائی کرتا ہے، جب ٹینوں کو فائر لگتا ہے تو وہ ہاسپٹل میں لے کر آتے ہیں، تو جب ان کی سینئر ڈاکٹر آتی ہے تو آریان جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ہنگامہ آرائی کرتا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ چپ کر جاؤ تم، ٹھیک ہے، ورنہ میں پولیس بلوا کر تمہیں پولیس کے حوالے کروا دوں گی، پھر تم جیل میں سڑتے رہو گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم چپ چاپ یہاں پہ کھڑے رہو، ہم اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو خاموشی کے ساتھ کھڑے رہو۔ آریان جو ہوتا ہے اس کی وہ لمحات یاد کر رہا تھا اور عشق ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر مریم جو ہوتی ہے وہ گھر آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں شہری کدھر ہو تم، ادھر آؤ کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شہری گھر پہ موجود نہیں ہوتا، بس پھر وہ بیٹھ جاتی ہے، ڈاکٹر مریم اور آریان کی یادیں بلا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ کیا کرے، عشق کا بھوت اس کے سر پہ سوار ہوتا ہے۔ عشق ایسی سواری ہے کہ جس کو بندہ اگر نہ بھی چاہے کرنا، اگر ایک بار بیٹھ جائے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے اوپر بیٹھا ہی رہوں، ٹھیک ہے۔ عشق انسان کو اگر کنگلا بھی کر دے تو تبھی انسان اپنے محبوب کی یاد کو نہیں بلا سکتا، یہ ایسی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ عشق بڑی کم وقت چیز ہے۔